اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دو باتیں ایسی آتی ہیں حدیث میں جس کو اگر ہم نوجوان خاص طور پر اور پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں شادی شدہ اگر ان دو باتوں کو تسلیم کر لیں اور عمل کر لیں اور سامنے والے کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیں تو زندگی میں جس جگہ اور ماحول اور جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی لذت عطا فرمائیں۔ ایک ماں باپ کے بارے میں ابھی میں نے جو بیان کیا وہ، دوسرا شوہر کے بارے میں پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیوی پوری زندگی اپنے شوہر کی خدمت کرے تب بھی اپنے شوہر کی محبت کا حق ادا کر نہیں سکتی۔ روایت بہت مرتبہ سنے ہوں گے آپ، ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر شادی کے چند دن کے بعد ہی بیمار پڑ گیا، کیونکہ شادی جو ہوتی ہے وہ بھروسے پر ہوتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ شادی کے بعد تمہارا بچہ کتنے سال صحت مند رہے گا، شادی کے بعد تمہارا بچہ کتنے سال ہماری بچی کو پالے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج شادی ہوئی کل شوہر بیمار پڑ گیا، آج شادی ہوئی اور کل شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، شادی سے پہلے اگر کوئی بیماری ہو، رشتہ آ رہا ہے، لڑکے والے ہو کہ لڑکی والے، اپنے بچے کے اس بیماری کا صاف صاف اظہار اور اعلان کر دے کہ ہمارے بچے کو یہ بیماری فلاں عمر میں ہوئی تھی، اللہ کا فضل اب تک نہیں آئی لوٹ کر وہ بیماری۔ اگر بیماری کو چھپا کر شادی کرتے ہیں ایک بہت بڑا دھوکہ دینے کے مترادف اور برابر ہے۔ صاف صاف بتا دینا، اگر کوئی ایسی بیماری ہو جو شادی کے لیے مانی ہو، یا عام طور پر ایسی بیماریوں کو رکھ کر شادی نہیں کرتے، بیٹا بیٹی دیتے اور لیتے نہیں، تو اس صورت میں صاف طور پر بتا دینا واجب ہے کہ ہمارے بچے کو یا ہماری بچی کو اس قسم کا کوئی مرض فلاں وقت ہوا تھا، علاج کے بعد الحمدللہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی صحت مند ہو گئی ہے، ہم نے صاف صاف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے تاکہ شادی کے بعد آپ کو جب پتہ چلے تو آپ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگائیں۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ ہر لائن میں آج دھوکہ، اپنے بچے اور بچیوں کی بیماریوں کو چھپا کر شادیاں کرتے ہیں اور شادیوں کے بعد زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں۔ صاف بتا دینا چاہیے۔ کبھی شادی کے دوسرے ہی دن بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی شادی کے دوسرے دن بیمار پڑ جاتی ہے، کبھی شادی کے بعد اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن شادی جو ہوتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہوتی ہے۔ صحابیہ نبی کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کے فوراً چند دنوں کے بعد میرا شوہر بیمار پڑ گیا، خارش کی بیماری آ گئی، کھجلی کی بیماری، وہ بھی ایک بیماری ہے نا، خارش۔
اچھی اردو میں اسے خارش کہتے ہیں اور ہماری بے ڈھنگی اردو میں اسے کھجلی کہتے ہیں. علاج کرنا چاہیے اس کا. کھجلی آ گئی، خارش، اور کھجاتے 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 پورا جسم زخمی ہو گیا. میں ایک طرف میں شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں اور دوسری طرف میں کچھ روزی روٹی کا انتظام بھی کرتی ہوں. صرف سادہ سیدھا اس واقعے کو بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. کبھی موقع ملے تو میری ماں اور بہنوں سے اس واقعے کی باریکیاں، نکات، مسائل تمام بیان کروں. اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے بٹھا کر اس قسم کے واقعات بیان کر کے اس کا نکاح کر کے دے، تاکہ اس کے شادی کے بعد اسے پتا چلے کہ میرے شوہر کا مقام اور مرتبہ اور معیار کیا ہے. دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، شادی کر کے دے دیتے ہیں. ایک لفظ اپنی بیٹی کو بتاتے نہیں کہ تیرا شوہر کا مقام و مرتبہ ہے کیا، اور اپنے بیٹے کو بتاتے نہیں کہ تیری بیوی تیرے زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے. صحابیہ آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ خارش کی بیماری لاحق ہو گئی، کھجاتے کھجاتے جسم زخمی ہو گیا، دوا اثر نہیں کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ پھوڑے پھٹے خون و پیپ نکلتا ہے، اور جسم اتنا نرم ہو گیا کہ کپڑے سے اگر پوچھتی ہوں اس کپڑے کے پوچھنے کے درد کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن جسم میں خون اور پیپ نکلتا ہے. آج ساری دنیا میں ایسی ایک بہن ہے کہیں، ایک بچی ہے کہیں، اس خون اور پیپ کو میں کپڑے اور روئی سے پوچھتی ہوں تب بھی وہ درد کو برداشت نہیں کرتا. پھر بھی میرے شوہر کو میں صاف کرنا چاہتی ہوں، پاک کرنا چاہتی ہوں، تو اس خون اور پیپ کو پاک کرنے کے لیے میں اپنی زبان کا استعمال کرتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے چاٹ کر پھوڑوں کو، آئس کریم کو نہیں. وہ کپ کی آئس کریم آتی نہیں بسکٹ کی جو باہر بکتی ہے یا بڑے بڑے دکانوں میں بکتی ہے، اسے کھانے کا بڑا عجیب و غریب طریقہ بھی ہوتا ہے، ایسے چاٹتے ہیں. کسی نہ کسی اعتبار سے دنیا انسان کو جانور بنانا چاہتی ہے، اور آج کی انسانیت سمجھ نہیں سک رہی ہے. ہاتھ سے کھاؤ، کوئی چیز ہاتھ سے کھانے کے لائق نہیں ہے تو اسے چمچے وغیرہ سے کسی چیز سے کھاؤ. یہ زبان سے چاٹ کر کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا لگتا ہے یہ؟ ایسے چاٹ چاٹ کر کھاتے ہیں. چاٹ کر کھانے کا تو اسلام میں دور دور تک طریقہ کہیں بھی منقول نہیں ہے. غرض میں ایسے چاٹ کر اس کے پھوڑوں کو صاف کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا پوچھو اور کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ بس یا رسول اللہ اس پوری میری زندگی اور خدمت کو رکھ کر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا؟ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں پہلا واقعہ ماں باپ کے متعلق وہ آپ کے لیے ہے، اور یہ واقعہ میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے. صحابیہ نے نبی کی خدمت میں سوال کیا کیا میں نے میرے شوہر کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟
آج دن میں 2 مرتبہ چائے بنا کر دے دیتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا. 3 مرتبہ کھانا بنا کر دے دیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا. ہفتے میں 2-3 جوڑے کپڑے دھو دیتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا. گھر کو جھاڑو دے دیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا. 1-2 بچے اپنے شوہر کے کیا جنتی ہے، پوری زندگی اس بات کا اظہار کرتی ہے تمہارے بچہ کو جن کو میں بڈھی ہو گئی. ابھی 2 بچے جن کو. اور اس زمانے کی عورتیں 10-10 12-12 15-15 بچے جن کر بھی کبھی اپنے شوہر کے سامنے اظہار نہیں کرتی تھی تمہارے بچہ کو جن کو میں بڈھی ہوگی بول کر بولی نہیں آج تک. 2 دن پہلے پتہ نہیں کہ جمعے میں جو چیز بیان میں آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے نکات یا لطیفہ یا واقعے کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کوئی نہ کوئی چیز پہنچا دیتا ہے. 2 دن پہلے میں نے ایک لطیفہ پڑھا، حضرت امام صاحب کے حوالے سے بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لطیفے کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، سننا بھی اور سمجھنا بھی. ایک پوتری ایک دادی کو پوچھی کہتے، ماں کو نہیں، کسے پوچھی؟ دادی کو پوچھی، دادی کیسا دادی تم لگا سب 10-10 12-12 15-15 بچے جنے. کون پوچھی؟ پوتی دادی کو پوچھی کہ دادی تمہیں کیسے 10-10 12-12 15-15 بچے جنے. دادی یہ نہیں بولی ہمارے زمانے میں چاول ورجنل تھا، دال ورجنل، تیل ورجنل، گھی ورجنل، انڈے ورجنل، ایک ہی قسم کا انڈا تھا، ناٹی انڈا تھا، یہ وہ کیا بھی نہیں بولی. بڑا معقول جواب دی. میں پڑھ کر سوچتا رہ گیا اور اب تک تلاش کر رہا ہوں کہ دادی ہے کہاں وہ. پوتی نے دادی سے پوچھا، دادی تم لوگ کیسے 10-10 12-12 15-15 بچے جن دیے؟ دادی نے ایک ہی جواب دیا کہ بیٹی ہمارے زمانے میں لوگ رات میں واٹس ایپ اور فیس بک میں مبتلا نہیں ہوتے تھے. نہیں سمجھے؟ تم نہ پوچھا تمہیں جواب دے رہی نہیں ہے، بچوں کو پوچھا تو جواب دے ڈالیں گے. نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ چیٹنگ تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ گوگل تھا، نہ کچھ نہ کدھر. رات کو بستر میں جاتے 2 ہی چیز، یا تو محبت یا تو آرام، جس کے نتیجے میں اولاد ہی اولاد. اور آج کے مرد بھی کیا نہ مرد ہیں، آج کی عورتیں بھی کیا نہ عورت ہیں کہ بازو بیوی ہے موبائل میں مبتلا ہے، بازو شوہر ہے موبائل میں مبتلا ہے. پھر بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ کھانا اچھا تازہ بریانی، روٹی، مرغی، مچھلی رکھی ہوئی ہے اور کوئی پتھر اور اینٹوں میں مبتلا ہے، اسے زمانہ پاگل نہیں تو اور کیا کہے گا؟ یہ گہری باتیں ہیں. دل چاہتا ہے کہ یہ گہری ہونے کے باوجود جو اچھی باتیں ہیں اسے میں کھول کر بیان کروں، لیکن آپ کا ظرف کیا کہے گا، آپ کی سوچ کیا کہے گی، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں. اے میرے نوجوانوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان سے میں ایک اشارتاً پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو راتیں آپ کی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت، راحت اور محبت کے لیے یہ راتیں عطا کیا ہے. اسے موبائل میں مبتلا کر کے اپنی ان راتوں کو برباد نہ کرو. بہت کم مدت ہوتی ہے جوانی کی جس میں عبادت، جس میں محبت اور جس میں پیار ادا کرنا پڑتا ہے، اور آپ ان راتوں کو گوا دو گے تو بڑھاپے میں سوائے صورتیں دیکھنے کے اور کوئی کام نہیں رہے گا. میرے پاس آتی ہے شکایتیں، میرے پاس آتی ہے شکایتیں اس قسم کی، اور کچھ بچیاں تو
جو باتیں اپنے باپ کو نہ بتا سکتی ہے، اپنے بھائی کو نہ بتا سکتی ہے، مارے شرم اور حیا کے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ فون کے ذریعے سے ہمارے تک ان باتوں کو رکھتی ہے کہ مولانا ہمارے گھر میں ایسا واقعہ چل رہا ہے۔ اور یہ مزاج ہے صحابیات کا، اپنے شوہروں کی شکایت بڑے ادب اور احترام اور اشاروں کے ساتھ نبی کی خدمت میں آ کر بیان کرتی، حضرت ابو بکر کی خدمت میں آ کر بیان کرتی، حضرت عمر کی خدمت میں آ کر بیان کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت حضرت عمر فیصلہ کرتے تھے اور حضرت علی بازو کاٹتے تھے اور حضرت عمر فیصلہ کرتے۔ ایک عورت آئی، پردے میں آئی اور حضرت عمر کو سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے جواب دیا اور پردے میں اس نے اپنا حال بیان کرتی ہے۔ وہ بھی حال کیا بیان کرتی ہے؟ امیر المؤمنین، میرا شوہر اتنا اچھا ہے کہ روزانہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات میں عبادت کرتا ہے۔ اسے شکایت بولتے؟ ارے بولو اسے شکایت؟ اگر کسی کی بیٹی آ کر اپنے باپ سے کہہ دے، ابو میرا شوہر دن بھر عبادت کرتا، رات بھر عبادت کرتا، دن بھر روزہ رکھتا، ابو عشاء کی نماز شروع کریا تو فجر کے سلام سے جانماز سے باہر نکلتا ہے تو بابا گھگو کیا بولتا؟ دیکھے میں وقت کے غوث کو چن کو تجھے شادی کریا سے، وقت کے خطب کو چن کر تیرے ساتھ نکاح کیا، وقت کے ابدال کو چن کر تیرے ساتھ نکاح کیا، اتنے بڑے عالم کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا۔ دیکھ بیٹے، تیرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور تیرا شوہر رات بھر عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مرحبا مرحبا کہتے ہیں، مبارک مبارک کہتے ہیں۔ حضرت علی جو بازو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت امیر المؤمنین سے کہا، امیر المؤمنین وہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا، علی شکایت کہاں ہے؟ یہ تو تعریف ہے، دن میں روزہ رکھنا عبادت ہے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کی عبادت کا اظہار کرتی ہے، یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کے رات بھر کی عبادت کا اظہار کرتی ہے تو یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت علی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک خطیر اور ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا، حضرت علی نے حضرت عمر فاروق سے کہا، امیر المؤمنین یہ تعریف نہیں، یہ شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے علی؟ حضرت علی نے کہا، یہ پس پردہ واضح طور پر اظہار کرنے کے بجائے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے، میرا شوہر نہ دن میں میرا حق ادا کرتا ہے نہ رات میں میرا حق ادا کرتا ہے، کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے بیوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ روزہ رکھتے رکھتے بیوی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ دن بھر روزے میں گزار دے، بیوی سے دور رہے گا، دن بھر مصلی میں کھڑ جائے، بیوی سے دور رہے گا۔ یہ اپنے شوہر کی شکایت بڑے مہذب انداز سے کر رہی ہے۔ امیر المؤمنین یہ شکایت یہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت امیر المؤمنین نے حضرت علی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے شوہر کو بلا کر کہا، اگر آج کے بعد مجھے پتا چلا کہ تو روزانہ رات میں پوری رات عبادت کرتا ہے اور روزانہ دن میں ہر دن روزہ رکھتا ہے تو تجھے میں سخت سزا دوں گا۔ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت صرف روزے کو نہیں کہتے، عبادت صرف تسبیح پکڑ لینے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت جہاں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو کہتے ہیں، تسبیح پڑھنے کو کہتے ہیں، درود پڑھنے کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، وہیں عبادت میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ظلم کرتا ہے وہ نوجوان جو غلط چیزوں کو استعمال کر کے اپنی فطری طاقت مردانیت کو تباہ کرتا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے ظالم۔ پان پراگ کھاؤ گے، گھٹکا کھاؤ گے، شراب پیو گے
اور وہ چیزیں جس کے استعمال کرنے سے تمہاری مردانیت کو فرق آتا ہے، وہ چیزیں تم استعمال کرتے ہو تو تم تمہاری بیوی کے مسئلے میں سب سے بڑے ظالم ہو۔ اور میں کان پکڑ کر ایک بات عرض کروں، مجھے معاف فرما دیں، اگر تم نوجوانوں اپنی طاقت کی حفاظت نہیں کیے اور طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیے تو گھروں کا رخ بہکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں میرا؟ انفرادی طور پر ملاقات کرو، میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہا اور کیا سمجھے آپ۔ برابر گھروں کے حقوق ادا کرو، بیوی بچوں کے حق ادا کرو۔ غرض ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ بیوی صحابیہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے، میں اپنے شوہر کے جسم کے پھوڑوں کے خون اور پیپ کو چاٹ کر صاف کرتی ہوں، کیا میں نے اپنے شوہر کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ رحمت للعالمین نے جواب اس بیوی کو نہیں دیا، اس عورت کو نہیں دیا، اس صحابیہ کو نہیں دیا، اپنی امت کی ہر عورت کو دیا۔ کہا کہ بہنا، بٹیا کیا پوچھتی ہے؟ چند سال 10 12 15 سال اپنے شوہر کے جسم کے پھوڑوں کے خون اور پیپ کو چاٹ کر تو یہ سوچ رہی ہے کہ تو نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ سن لے اور سنا دے، تیرا شوہر تجھے اور تیرے بچوں کو پالنے کے لیے صحت کے ایام میں کلہاڑی اٹھا کر جنگل کو جا کر لکڑیاں کاٹتا ہے اور کسی درخت کو اپنی کلہاڑی اٹھا کر مارتا ہے، اور مارتے مارتے طاقت کے ادا کرتے وقت طاقتور انسان کے جسم سے ایک آواز نکلتی ہے، آہ! وہ جو آہ ایک وقت نکلی نا، اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔